اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیات 104 سے 107۔ آیت نمبر 103 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ ان کو اس دن کی بڑی گھبراہٹ کا غم لاحق نہ ہوگا، اور فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے، استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم، جس دن نطوی السماء، ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کا طی السجل للکتب، سجل دفتر اور فائل کو کہتے ہیں جس میں لکھے ہوئے اوراق کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور کتب ان اوراق کو کہا جاتا ہے جن پر لکھا جاتا ہے۔ تو جس طرح لکھے ہوئے کاغذوں کو کسی فائل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، لپیٹ لیا جاتا ہے، اسی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ آسمان کو ہٹا کر لپیٹ کر سائڈ پر کر دیں گے۔ کما، جیسا کہ بدأنا اول خلق، ہم نے اس کو پہلی بار تخلیق کیا تھا، پہلی بار اس کی تخلیق کا آغاز کیا تھا، نعیدہ، ہم اس کا اعادہ کریں گے، ہم اس کو دوبارہ بنائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جس دن ہم اس پھیلے ہوئے آسمان کی بساط اس طرح لپیٹ کر رکھ دیں گے جس طرح کاغذوں کو فائل میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جس طرح ہم نے پہلی بار آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، اسی طرح ان کی جگہ نئے قوانین کے مطابق نئے آسمان اور زمین کو پیدا کریں گے۔ تو قیامت کے دن اس زمین و آسمان کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اس کی جگہ نئے زمین و آسمان ہوں گے، جس طرح سورہ ابراہیم میں بھی فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ اس دن کو نگاہ میں رکھو جس دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیے جائیں گے۔ اب جو زمین آسمان کے قوانین ہیں وہ موجودہ انسان کی ضروریات کے مطابق بنائے گئے ہیں، تو قیامت کے دن انہیں تبدیل کر دیا جائے گا، اور جو مستقبل میں ان کی ضروریات ہوں گی اس کے مطابق انہیں ڈھال دیا جائے گا۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہم پر، یعنی یہ بات حتمی ہے، اس نے تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ انا کننا فاعلین، اور بلا شبہ ہم یہ کر رہیں گے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محض کوئی ہوائی باتیں ہیں جو ہم کر نہیں سکتے یا نہیں کر سکیں گے، ہم یہ ضرور کریں گے، اس کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں بھی، مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، نصیحت کے بعد، موعظت کے بعد، کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے زبور میں بھی بیان فرما دی تھی، ان الارض، کہ یقیناً زمین، یرثھا، اس کے وارث ہوں گے، عبادی الصالحون، میرے صالحین بندے، نیک بندے۔ اب یہ جو نظام چل رہا ہے اس میں صالحین اور غیر صالحین سب شامل ہیں، سب اس کے وارث بنے بیٹھے ہیں، لیکن حساب کتاب کے دن وارث اس کے صرف وہی رہیں گے جو نیک اور صالح تھے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ان فی ھذا، بلا شبہ اس کے اندر، لبلاغا، ضرور آگاہی ہے، لقوم عابدین، ایسی قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ ابلاغ کے معنی منادی کے ہیں، بشارت کے ہیں، پیغام پہنچانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ زمین کے وارث صرف اللہ کے نیکوکار بندے ہی ہوں گے۔ وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں مبعوث کیا، الا، مگر، رحمت للعالمین، بطور رحمت سارے جہاں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو
سارے جہاں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ آپ ہی نے توحید کا علم بلند کیا، آپ ہی نے شرک کا قلع کما کیا۔ آپ کے وجود کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ پر عذاب نہیں بھیجتے تھے۔ آپ انس و جن کے پیغمبر تھے۔ جہاں انسانوں نے آپ پر ایمان لایا وہاں بہت سے جن بھی آپ پر ایمان لائے۔ آپ نے چرند پرند کے قوانین مقرر کر دیے۔ آپ نے جانوروں کے حوالے سے بھی لوگوں کو ہدایات فرمائیں۔ سسکتی انسانیت کو آپ نے جینے کا ہنر سکھایا۔ زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کا وراثت میں حق رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جس پہلو پر بھی نظر ڈالی جائے آپ با کمال تھے۔ آپ باعث رحمت تھے، باعث رحمت ہیں اور باعث رحمت ہی رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مقام رسالت کو سمجھنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔